اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں تھا کہ ساحل ادیم جیسے لونڈے کے اوپر پروگرام کیا جائے اور بتایا جائے کہ کس طرح یہ ایک فلاپ گینگسٹر ہے، یہ پہلے بھرتی ہوا زونگ کے اندر، پھر وہ جو ہے ایک اور وہ کون سی ہے ایک اور ٹیلی کام کمپنی ہے اس میں گیا، پھر ایک اور میں گیا، اور تینوں جگہ سے الحمدللہ نکالا گیا۔ نکالا جانے کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی ناقابل بیان ہے، وہ پھر اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ ارادہ یہی تھا کہ اس نے جس طرح طاغوت قرار دیا ہے، طاغوت یعنی ہمیں بتائے گا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے غلط حوالے دے کر اپنے آرگومنٹ کو، اپنی بد اخلاقی کو، بد زبانی کو ثابت کرنے والا یہ نرگسیت اور احساس کمتری کا مارا ہوا شخص جو ہے وہ اس کو مائک دینے والے بھی مجرم اور اس کو پروگراموں میں بلا کے اس کی بکواسیات سنانے والے بھی مجرم۔ لیکن بہرحال اس طرف جانے سے پہلے ایک اور دھماکہ ہو گیا، اور وہ دھماکہ یہ کہ ان سے سوال کرنے والی خاتون جو ہیں ان کا کچا چھٹا کھل کے سامنے آ گیا۔ عذبہ عبداللہ صاحبہ ہیں جی، انہوں نے کوئی سوال کیا تھا ان سے، اور جس کے جواب کے اندر انہوں نے پھر بد زبانی کی تھی اور طاغوت بتایا تھا کہ میں نے تمہیں طاغوت کا مطلب سکھایا ہے۔ وہ خاتون جو ہیں جی عذبہ عبداللہ صاحبہ، وہ ایک ٹک ٹاکر ہے اور پروگرام کی جو میزبان ہیں ان کی وہ سہیلی ہیں۔ میزبان جو ہیں وہ آفتاب اسکول آف آرٹس کی اکیڈمی سے کوالیفائی ہیں، جہاں سے بھانڈ، ڈوم اور مراسی جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر جو بھانڈ ازم اور ڈوم ازم کا غلبہ ہے، اور خاص طور پہ لاہوری بھانڈ ازم کا جو غلبہ ہے، وہ اس کے مدار المہام ہیں بلکہ خالق ہیں۔ تو وہ اس سے فارغ التحصیل ہیں، اگرچہ گریجویشن پوری نہیں کر سکی تو اس لیے ان کو کہیں پہ مزید نوکری نہیں ملی، تو ان کو سما ڈیجیٹل نے ہائر کر لیا، اور یہ جو پورا تھا یہ ڈرامہ جو رچایا گیا، پتہ چلا کہ یہ پورا ڈرامہ تھا، یہ طے شدہ تھا کہ یہ کریں گے۔ اب اس کے اوپر دو متضاد اطلاعات ہیں۔ ایک اطلاع تو یہ ہے کہ موصوفہ پہلے ہی سما ڈیجیٹل کی ملازم ہے، اور ان کے پروفائل پہ جائیں تو وہ کنٹینٹ رائٹر سما www.sama.tv یا .com جو بھی ہے اس کی ہمیں وہ نظر آتی ہیں، کنٹینٹ رائٹر نظر آتی ہیں۔ تو پہلے ملازمت کو بٹھایا گیا۔ ویسے بھی حاضرین میں سے اتنا لمبا مائک کسی کو دیا نہیں جاتا، ہم نے یہ کام کر رکھے۔ جتنا لمبا مائک موصوفہ کو دیا گیا، اتنا لمبا مائک کسی کو دیا نہیں جاتا، تو وہ مائک ان کو دیا گیا کیونکہ یہ پورا پلانڈ تھا۔ پھر جناب اس کے اوپر انہوں نے سوال کیا، تکرار ہوئی، اس تکرار کو سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کر کے موصوفہ کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر لوگ چل پڑے ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ موصوفہ جو ہیں، یہ عذبہ عبداللہ صاحبہ جو ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک انتہائی بدبودار اور بد زبان قسم کی یوتھڑ ہے۔ ان کی تقرری جو تھی وہ پہلی تقرری انہوں نے خود کوئی تقرر کیا ہوگا، وہ یہ یہاں پہ ہوئی تھی، یہ جو زمان پارک ہے، جب عمران احمد خان نیازی جعلی لنگڑا بن کے اور جعلی وہ لگا کے اپنی ٹانگ کے اوپر، یار مجھے بڑا غصہ آتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اس نے اس قوم کو 4.5 ماہ جو تھا وہ چغت بنائے رکھا یار، کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میری ٹانگ میں گولی لگ گئی، گولی لگ گئی، گولی لگ گئی۔ ایک لپڑ پہ آیا جناب، بھاگنا شروع ہو گیا گدے کی طرح، ٹھیک ہے نا، ایک ڈنڈا پڑا ہے، ایک جناب کھتی کے اوپر ماری ہے اس نے رینجر والے نے، اٹھ کے دوڑ پہ۔ تو یہ جو ہے جعل ساز، یہ جب وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور روزانہ جناب اس کے در دولت کے اوپر پاکستان کے نامور صحافی حاضر ہوتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ جناب آپ قوم کے عظیم مہاتما ہیں اور آپ کی کیا بات ہے، اس وقت یہ خاتون عذبہ عبداللہ وہاں پہ باہر ڈیوٹی دے رہی ہوتی تھی۔ یہ اور وہ جو صنم جاوید اور فلانی جاوید اور ٹمکانی جاوید سسٹرز ہیں، ان کے ساتھ یہ ٹک ٹاک بنایا کرتی تھی اور ٹک ٹاک بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھایا کرتی تھی۔ یوں اس کے بڑے ویوز ملتے تھے، کیونکہ اس کے لیے پی ٹی آئی نے جو باٹس کی ایک فوج بھرتی کی ہوئی ہے، جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں ڈالر وہ صرف کرتے ہیں ماہانہ،
اس کی بنیاد کے اوپر آپ عمران احمد خان نیازی کا نام لکھ کے ڈال دیں تو اس کے اوپر بہت سارے ویوز آ جائیں گے، کیونکہ کمپیوٹر کو لگایا گیا ہوا ہے نا اس کام کے اوپر، وہ صرف نام پڑے گا اور نام کے بعد ڈز 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 کر کے لائک شیئر ہوتا جائے گا۔ وہ یہ کام کرتی تھی۔ موصوفہ نے ایک سے زائد موقع کے اوپر مریم نواز شریف کے جو خاتون پنا ہے اس کے اوپر بھی بد زبانی کر رکھی ہے، جس طرح کی گھٹیا زومانی اور گالم نما گفتگو یوتھڑیں کرتی ہیں اس طرح کی گفتگو بھی کر رکھی ہے، اور اس پہ مشتمل ان کے ٹک ٹاک ان کے اکاؤنٹ کے اوپر دستیاب ہیں۔ اور پھر انہوں نے بہت سارے ٹک ٹاک وہ صنم جاوید کے بھی لگا رکھے ہیں، تو یہ ان کا مبلغ پس منظر ہے۔ اب ان کو اعلیٰ جو ہے، چونکہ یہ سہیلی ہیں ان کی بہت گوڑی قسم کی سہیلی ہیں، وہ موصوفہ جو آفتاب اقبال اکیڈمی آف لچرپن سے کوالیفائی ہوئی ہے، یہ نا جو میزبان ہے، یہ ان کی سہیلی ہیں۔ تو ڈرامہ یہ کیا گیا، دوسری اطلاع یہ ڈرامہ یہ اس لیے رچایا گیا کہ جناب یہ اس کے فوراً بعد پھر ان کو بھاری مشاہرے کے اوپر، بھاری تنخواہ کے اوپر بھرتی کر لیا جائے گا، تو اس لیے موصوفہ جو تھی وہ وہاں پہ انہوں نے یہ ڈائیلاگ ان سے کروایا گیا اور اس کو وائرل کروا کے ان کا پروفائل بلڈ اپ کروایا گیا۔ اب یہ بات ابھی طے ہونا باقی ہے کہ یہ پروفائل جب ان کا بلڈ اپ کروایا گیا، نوکری اس کے بعد ملی ہے یا پہلے ملی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کہ یہ سارا کچھ پلانڈ تھا، سکرپٹڈ نہیں تھا، پلانڈ تھا۔ اب اس کے اوپر محمد عظیم بٹ صاحب ہیں۔ عظیم بٹ صاحب میرا خیال وہی ہیں جن کو کسی زمانے کے اندر ایجنسیوں نے اٹھایا تھا کوئی سوشل میڈیا کانٹینٹ کے باعث، اور پھر یہ بیچارے کوئی بھگت کے بھی آئے تھے، میرا خیال پروڈکشن کے آدمی ہیں یہ وہی عظیم بٹ صاحب مجھے لگتے ہیں جو پہلے مبشر لقمان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے انڈیپینڈنٹ کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ ایک تصویر لگی ہوئی ہے، ایک سیلفی لگی ہوئی ہے، اور اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ پروگرام سکرپٹڈ نہیں تھا، یہ ایبرپٹلی ہوا ہے۔ اور جس طرح کی پھر اس کے اوپر سما کی سوشل میڈیا ٹیم نے ہیڈ لائن باندھی ہیں، وہ اس امر کو مزید بڑھاوا دیتی ہیں کہ یہ پروگرام جو تھا یہ پورا پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ لیکن عظیم بٹ صاحب چونکہ میرے خیال سما ڈیجیٹل میں ہی ہوتے تو انہوں نے یہ کلیریفیکیشن کی ہمارے ٹویٹر کے اوپر آ کے، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم یہ بات بھی شامل کر دیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سکرپٹڈ نہیں تھا اور نہ ہی پلانڈ تھا۔ تاہم میری ذاتی رائے ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ سارا ایک پلاننگ کا حصہ تھا، کیونکہ اس خاتون کو ایک بھاری مشاہرے کے اوپر علیم خان صاحب کے ٹی وی چینل کے اندر ٹانگنا تھا، تو اس لیے ان کے سر کے اوپر یہ بوجھ لدا دیا گیا۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ جب یہ پہلے دن یہ واقعہ ہوا اور اس کے اوپر لوگوں نے ٹویٹیں کر کر کے طوفان اٹھا دیا، تو میں نے اپنے آپ سے اس وقت سوال کیا کہ کیا ہمیں اس معاملے کے اندر گھسنا چاہیے؟ تو اندر سے آواز آئی کہ جب دو جاہل آپس میں بحث کر رہے ہوں، میں نے لڑنے کی بات نہیں کی، بحث کر رہے ہوں، تو اس کے اندر بولنا مزید جہالت ہوتی، بلکہ آپ ان کے آرگومنٹ سے اندازہ فرماتے ہیں یا اندازہ لگاتے ہیں کہ جہالت کتنی گہرائی تک گر سکتی ہے اور کتنے گھٹیا پن تک جا سکتی ہے۔ آپ صرف یہ اسیس کریں انسان کے طور پہ، اور ان جاہلوں کے اس ڈائیلاگ کے اندر انٹرفیئر نہ کریں۔ الحمدللہ کوئی ٹویٹ نہیں کی اس موضوع پہ، کوئی ولاگ نہیں کیا اس موضوع پہ، بلکہ کہا کہ بعد میں یہ اسباب عبداللہ صاحبہ جو بھی ہیں ان کا ڈاک خانہ وغیرہ بے نقاب کریں گے، لیکن فی الحال نہیں۔ تاہم اب چونکہ وہ معاملہ تشتس بام ہو گیا ہے اور تمام لوگ جو ہیں اس کا نکال کے لے آئے ہیں۔ بائی دا وے یہ کام پٹواریوں نے نہیں کیا، ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کا یہ مطمع نظر ہے کہ وہ اس طرح کا کام کریں۔ یہ کام پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ حق پرست لوگوں نے کیا کہ یہ موصوفہ ہیں کون، تو پھر انہوں نے نکالا 250 فلٹر لان دیجیے موصوفہ اپنا ٹک ٹاک کر کے اس کے اوپر اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے، اور جس دن وہ یہ سوال کر رہی تھی اس دن بھی اس نے جعلی پلکیں لگائی ہوئی تھیں۔ پھر لوگ تو کھال کی بال اتارتے ہیں نا جی۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ماشاءاللہ اگر وہ متمکن نہیں تھی
تو سما میں اعلیٰ عہدے کے اوپر متمکن ہو چکی ہیں، ان کو نئی جاب کی بہت بہت مبارک ہو. یہ سارے یوتھیے اور یوتھڑیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اپنے مفاد، ذاتی 2 روپے کے مفاد کے لیے وطن کو بھی گالی دینے سے نہیں چوکتے. اسی طرح کا ایک گروہ جو تھا وہ پچھلے دنوں اگر آپ نے محسوس کیا ہو، اس کے ملین ویوز آ رہے ہیں، جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، چوکوں، گلیوں، کھلیانوں میں کھڑا ہو کے یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی تخلیق ایک غلط بات تھی اور ہمیں بھارت کے ساتھ مل جانا چاہیے. اور یہاں سے یہ ویڈیو بن کے جاتی ہے بھارت، اور بھارت والے اسے اپلوڈ کر کے دیکھ کے اس سے حظ اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر تالیاں مارتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں کلیلات کے اوپر. تو یہ اس طرح کے ضمیر فروش جو ہیں، جو دولت کے محض چند ٹکوں کے لیے کوئی بھی گھٹیا جو ہے وہ حرکت کرنے کے اوپر آمادہ ہو سکتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ معاشرے میں 1-8% بھی موجود ہوں تو گند مچانے کے لیے کافی ہوتے ہیں نا. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے تو 1% کا مطلب ہے 25 لاکھ لوگ ایسے ہو گئے. پاگل تو ایک پورے محلے نو اگے لا لینا. ٹھیک ہے، محلے میں ایک ہی گھر ہوتا ہے جس کی خاتون کی جو شہرت جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہوتی، لیکن پورے محلے کے لیے بدنامی کا باعث ہوتا ہے. تو 25 لاکھ بہت ہے ملک کو بدنام کرنے کے لیے. ویسے 1% ہے نہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا اس بات کی کلیریفیکیشن کر دی جائے. یہ موصوفہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، پاکستان میں اخلاقیات کا دورہ ہو یا نہ ہو، کوئی نوکری لگ گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.